باللہ و ملائکتہ قبیلا، یا باقاعدہ فرشتوں کی ایک فوج آسمان سے اترتی ہوئی آئے، ایک قبیلے کی صورت میں آئے، وہ ہمارے ساتھ بات کرے. او یکون لک بیت من زخرف او ترک فی السماء، یا آپ کے لیے ایک بہت بڑا عالیشان محل ہو. آپ تو یہ چھوٹی سی کٹیا میں رہتے ہیں، کلی ہے، ایک چھوٹا سا کمرہ ہے جس میں بستر بھی نہیں ہے، جس میں اینٹ کا سرہانا ہے. او ترک فی السماء، یا آسمان کی طرف آپ چڑھ جائیں، یا آسمان سے کوئی چیز نازل ہوتی ہے ہمیں دکھائے نا، پھر ہم آپ پر ایمان لائیں گے. اللہ کہتا ہے یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. خوش نصیب کون ہے؟ جو بنا دیکھے ایمان لائے. اور الحمدللہ اللہ نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ ہم اللہ پر ایمان اس طرح لاتے ہیں کہ اللہ ہے. ابھی روزہ رکھا ہوا ہے، سارا دن کھاتے پیتے نہیں، کیوں؟ کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ وضو کرتے ہوئے حلق سے پانی کا قطرہ نیچے نہیں اترنے دیتے، کیوں؟ کہ اللہ کے نبی نے بتایا کہ پانی کا قطرہ نیچے اترے گا، تم تو نہیں جانتے لیکن وہ جانتا ہے. تمہارے سر پر کوئی کھڑا نہیں ہوگا، وہ تمہارے خیالات انہ علیم بذات الصدور، وہ سینوں میں پیدا ہونے والے خیالات کو بھی جانتا ہے. تو میرے رب کی معرفت بہت ضروری ہے. اللہ کا عرفان اتنا ضروری ہے، اتنا ضروری ہے. ان ظاہری چیزوں پر تو لوگوں کا ایمان ہے، ظاہری چیزوں، چمکتی دمکتی چیزوں کا پر تو ایمان ہے، لیکن جو دائمی ہے، اللہ کہتا ہے والباقیات الصالحات، یہ جو دنیا انما الحیات الدنیا لعب و لہو زینۃ و تفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث. اللہ کہتا ہے یہ مال و دولت، یہ اولاد، یہ سارا کچھ، یہ تو بارش کی طرح ہے. اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا. جس طرح ایک کسان ہے، اس کا ایک کھیت کھلیان ہے، اس میں سر سبز اور شادابی ہے اور فصل لہلہا رہی ہے، اور کسان بڑا خوش ہوتا ہے، یار دیکھو میری فصل. یہ تو دیکھتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ چند ہفتوں کے بعد یہی فصل یہاں جتنا مرضی پانی لگائے اس کو، جب پک جائے گی تو وہاں اس کو پانی لگا کے اسپرے کرے تو وہ اسی حالت میں رہے گی. یہ جو کھجوروں کے باغ ہیں یا جو انگوروں کی بیلیں ہیں، یہ بھی خشک ہو جاتی ہیں اور ٹنڈ منڈ ہو جاتی ہیں. اللہ کہتا ہے یہ میں تمہارے لیے ساری مثالیں رکھی ہیں تاکہ میری معرفت حاصل کرو. اور سنیں قرآن کیا کہتا ہے. اللہ کہتا ہے وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ. اچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تو قرآن جب آتا تھا تو تھوڑا تھوڑا کر کے آتا تھا. کوئی 2 آیتیں آ گئی، کوئی 5 آیتیں آ گئی، کوئی سورت اتر آئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پر گئے تو تورات کی ساری تختیاں لے کر آئے، پوری تورات لکھی ہوئی لے کر آئے، اور آپ کے انہوں نے رکھی کہ یہ پڑھو، اللہ کی کتاب ہے. اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی، اور وحی ایسے آتی تھی کہ حضور ادھر ہی مجلس میں بیٹھے ہوئے اور وحی کے آثار ظاہر ہوتے، آپ کا سر مبارک جھک جاتا اور آپ کی جو ہڈیاں چٹکنے لگتی. کسی اونٹ پر بیٹھتے تو اونٹ پر اتنا بوجھ ہو جاتا اس کی ہڈیاں چٹکنے لگتی. جیسے آپ بھی کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور آپ کا گھٹنا مبارک میری ران پر تھا، جیسے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھا کسی کے گھٹنا ران. کہتے ہیں مجھے اتنا شدید درد ہوا، قریب تھا کہ میری ہڈی جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی، اتنا بوجھ تھا. اور تھوڑی دیر کے بعد رسول پاک سے وحی کا سلسلہ ختم ہوا، وحی کے آثار ختم ہوئے تو پھر ہلکا پھلکا جسم ہو گیا حضور کا. اور یہ اتنی کیفیت کے بعد حضور کوئی قرآن کی آیت تلاوت کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا اور جبریل مجھے یہ آیت دے کر گیا ہے، یہ قرآن دے کر گیا ہے، یہ سورت دے کر گیا ہے. اب ان جاہلوں کو یہ سمجھنا آئی، انہوں نے کہا نہیں، یہ تو آپ پتہ نہیں اپنے پاس ہی بناتے ہیں اور اسے سناتے ہیں. یہ جو قرآن ہے اگر واقعی اللہ کی طرف سے ہے تو باقاعدہ قرآن کی تختیاں نازل ہو، کتاب کی صورت میں آئے، اور اس کو ہم نقرأہ، ہم اس کو پڑھیں. کل حضور فرماتے ہیں
اللہ نے فرمایا اے محبوبہ فرما دے سبحان ربی، سبحان میرا رب پاک ہے، حل کنت الا بشر رسولا، میں تو اللہ کا ایک بشر رسول ہوں، میں ایک اللہ کا بندہ ہوں اور اس نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے تمہاری۔ اچھا جا اگر فرشتہ آ جاتا، انہوں نے کہا لو جی فرشتے کو کیا پتا ہماری کیا مجبوریاں ہیں، فرشتے کو دیہڑی ڈیوٹی کرنی پڑتی تو پتہ چلتا، فرشتے کو کاروبار کرنا پڑتا تو پتہ چلتا، فرشتے کو دکان کھولنی پڑتی تو پتہ چلتا، فرشتہ تو بالکل خالی وہ نوری مخلوق ہے۔ تو اگر وہ فرشتہ بھی آ جاتا، اللہ کہتا اگر فرشتے کو بھی بھیج دیتا پھر بھی انہوں نے ماننا نہیں تھا۔ اور خوش نصیب ہیں وہ بندے جو اللہ پر غائبانہ ایمان رکھتے ہیں، اس کی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کی کتاب کا مطالعہ۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ جس میں قرآن نازل ہوا۔ رمضان کا اور قرآن کا ایک تعلق ہے، سنیں میرے آپ کا فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، محشر کا میدان ہوگا، یہ قرآن انسانی شکل میں آئے گا۔ یہ قرآن کیسے آئے گا؟ انسانی، اور یہ جانتا ہے کون میری تلاوت کرتا تھا، کون مجھے پڑھتا تھا، اور اس دن یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس بندے کی شفاعت کرے گا اور اس کو لے کے جنت میں داخل کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ اس قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں، سوئیں لیکن سونے کے ساتھ ساتھ اس کو بھی وقت دیں۔ ہمارے جو اسلاف ہیں انہوں نے کیا کیا، وہ ساری رات بیٹھ کے قرآن پڑھتے رہتے تھے۔ آپ ہم سے زیادہ وہ پریشان، وہ ضرورتیں تو نہیں تھی، وہ رمضان میں تو اپنے نوکری اپنا کاروبار ہی بند کر کے بیٹھ جاتے تھے۔ ان کا ایمان تھا کہ اس قرآن کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ضرورتیں بھی پوری کرتا ہے۔ جیسے فاروق اعظم کی خدمت میں ایک نوجوان آتا تھا مانگنے کے لیے، ہر ہفتے آ جاتا کچھ عطا کریں، کھانا نہیں ہے گھر میں، بھوک ہے، آٹا ختم ہو گیا، سبزی نہیں کے لیے پیسے نہیں، آپ اس کو کچھ نہ کچھ دیتے۔ اور آپ نے دیکھا کہ یہ روز ہی آ جاتا، ہر ہفتے ہی آ جاتا، ہر مہینے آ جاتا۔ آپ نے فرمایا تجھے کوئی اور کام نہیں ہے، جا کے قرآن پڑھ۔ اچھا وہ چلا گیا، مہینہ گزر گیا، 2 مہینے گزر گئے، سال گزر گیا، بندہ نہیں آیا۔ آپ کے دل میں بات آئی کہ یار وہ ناراض ہو گیا، شاید آیا ہی نہیں، پتا تو کروں کدھر گیا۔ اسی 605 میں تھے کہ وہ بندہ نوجوان نظر آئے گا، اور مجھے تو کدھر چلا گیا، آیا نہیں کبھی۔ اس نے کہا خود ہی تو آپ نے مجھے کہا تھا جا قرآن پڑھ جا۔ تو پھر کیا ہوا؟ کہا میں نے قرآن پڑھا اور قرآن نے مجھے عمر کے دروازے سے بے نیاز کر دیا۔ سبحان اللہ۔ قرآن نے پھر مجھے عمر کے دروازے پر آ کر مانگنے کے لیے بے نیاز کر دیا کہ مجھے عمر کے دروازے پر جانا پڑے۔ قرآن نے کہا نہیں، تو میرے ساتھ رشتہ مضبوط کر، مجھے پڑھ، مجھے مطالعہ کر، میرے اوپر عمل کر، تیرے ڈور سٹیپ پر میں تیرا رزق پہنچاؤں۔ کتنی طاقت اس قرآن میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن پر ایمان لانے کی توفیق بخشے، اس قرآن کو ماننے کی توفیق بخشے، تراویح میں اس کو سننے کی، شوق کے ساتھ اس کو پڑھنے کی، اس کے مفاہیم اور مطالب پڑھنے کی اللہ توفیق بخشے۔ اور یہ اتنی جاندار کتاب ہے، یہ جو یہ گردوارہ ساتھ ہی کرتارپورہ بنایا انہوں نے، وہاں انہوں نے اپنی گرنتھ رکھی ہوئی، کتاب رکھی ہے۔ جس کمرے میں کتاب ہے اس کمرے میں انہوں نے گرمیوں میں اے سی لگایا ہوتا اور سردیوں میں ہیٹر لگایا ہوتا۔ کسی بندے نے پوچھا سردار جی یہ کتاب کو پڑھا لگتا ہے، یہ اس کو گرمی لگتی ہے؟ اس نے کہا ہاں ہماری کتاب کو گرمی بھی لگتی ہے اور اس کو سردی بھی لگتی ہے۔ اور وہ جھوٹی کتاب پتہ نہیں کس نے لکھی ہے، اس کے بارے میں ان کے ماننے والوں کا تو یہ نظریہ ہے، اور یہ سچی کتاب جو اللہ نے نازل کی، سینہ مصطفیٰ پر نازل ہوئی ہے۔ اس کا کل بھی میں یہاں درس قرآن کر رہا تھا، میں تو ہر روزانہ مسجد میں جو لوگ آتے ہیں میں ان کہتا ہوں کوئی بندہ بغیر قرآن شریف کو ہاتھ لگائے باہر نہ نکلے،
صرف ایک دفعہ ایک نسخہ پکڑو قرآن شریف کا، اس میں ایک آیت ہی پڑھو، قرآن شریف کو دیکھ لو، ہاتھ لگا لو، تھوڑا سا پڑھ لو، پھر مسجد سے جاؤ۔ کیوں کہ جب سارے اتنے بندے بیٹھے سارے ایک ایک قرآن شریف کا نسخہ پکڑیں گے تو کم از کم جو قرآن کے نسخے نیچے پڑے ہوئے، جن کو الی لگی ہوئی ہے، جن کو کیڑا لگا ہوا ہے، جو نمی اور سیلاب سے متاثر ہو رہے ہیں دیوار کی، اور اس کو ہی ہوا لگ جائے گی، اور اس کو ہوا نہیں لگے گی، وہ تمہیں ہوا دے گی، تمہاری زندگی یہ سرسبز اور شاداب کر دے گا۔ اور میں آپ کو کیا بتاؤں کہ اس قرآن میں کیا ہے، اس کے ساتھ رشتہ جوڑو، یہ دنیا کے جنجال پورے سے نکال کے تمہیں سکون کی زندگی عطا کرے گا، عیش کی زندگی دے گا، اور یہی زندگی نہیں دے گا قبر میں بھی انشاءاللہ۔ رسول پاک فرماتے ہیں ایک بندہ جو روزانہ سورہ ملک کی تلاوت، ایک سورت ہے سورہ ملک 29ویں پارے کی پہلی سورہ ہے، روز پڑھ کے سوتا ہے، 30 آیتیں ہیں، 30 آیتیں، وہ اگر قبر میں گیا اور اگر عذاب کا حقدار ہوا، پاپی ہوا، گناہگار ہوا، اللہ قبر میں اس پر عذاب مسلط بھی کرے گا تو یہ سورت اس کے عذاب کے درمیان رکاوٹ اور حجاب بن جائے گی۔ اگر سر کی طرف سے عذاب آیا تو یہ 30 آیتیں سر کی طرف آ جائیں گی، اگر پاؤں کی طرف سے عذاب آیا تو یہ 30 آیتیں پاؤں کی طرف آ جائیں گی، اگر دائیں طرف سے عذاب آیا تو یہ دائیں طرف آ جائیں گی، اگر بائیں طرف سے عذاب آیا تو بائیں طرف آ جائیں گی، یہاں تک کہ یہ سورت اللہ سے جھگڑا کرے گی کہ یا اللہ اگر تو نے اس کو عذاب دینا تو مجھے اپنے قرآن سے نکال دے، اور اللہ تعالیٰ اس کو عذاب سے محفوظ رکھے گا صرف ایک سورت کو پڑھنے کی وجہ سے۔ اور یہ بخارا کا ایک واقعہ مشہور، ایک جنازہ ہوا تو دفن کر کے لوگ قبرستان سے پیچھے ہٹ کے دعا مانگتے نا باہر نکل کے، اب تو وہ بھی رواج ختم ہو گیا، قبرستان سے 40 کے اندر پیچھے آ کے پھر قبرستان کے اندر منہ کر کے دعا کر دی، یا اللہ بندہ تیرے حوالے کیا، اس کو عذاب سے بچا، اس پر رحمت نازل فرما۔ کہتے ہیں ادھر کھڑے تھے لوگ تو اس کی قبر سے چیخوں کی آواز آنا شروع ہو گئی، سب لوگ ڈر گئے، خوف میں مبتلا ہو گئے کہ ابھی تو بندہ دفن کیا ہے اور اس کی قبر سے چیخوں کی آواز آ رہی ہے۔ کہتے ہیں پریشانی میں کھڑے تھے، دعا کر رہے تھے، استغفار کر، یا اللہ اس کو معاف کر دے۔ تھوڑی دیر گزری تو قبر سے ایک کالے رنگ کا کتا نکلا، جنہوں نے جنازہ پڑھایا تھا وہ صاحب حال صاحب نظر بزرگ تھے، انہوں نے کہا وہی ہا کہ ایش انتا، تیرا ناس ہو، تو کون ہے؟ اس نے کہا انا عمل المیت، میں میت کے اعمال بد ہوں۔ تو جب وہ قبر میں گیا تو اللہ نے مجھے حکم دیا کہ اس کو پکڑو، اس کو اذیت دو، اس کو عذاب میں مبتلا کرو۔ جب میں نے اس پر حملہ کیا تو وہ بندہ سورہ یاسین کی روز تلاوت کرتا تھا۔ اچھا سورہ یاسین نے مجھے اس کے قریب نہیں آنے دیا، چونکہ میں تھا کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے، میں دوبارہ جپٹا تو سورہ یاسین نے میرے مکہ مارا، میری چیخ نکل گئی، پھر میں پیچھے ہٹ گیا اور پھر دوبارہ حملہ کیا، دوبارہ سورت نے مجھے مکہ مارا، میری چیخ۔ اس نے کہا یہ چیخیں مردے کی نہیں، چیخیں میری تھیں، یہاں تک کہ سورہ یاسین نے مجھے قبر سے نکال دیا۔ یہ قرآن ہے یار، اس کو سمجھو، یہ زندہ ہے، سردی گرمی بھی اس کو لگتی ہے، اور خاص طور پر جو اس کو پکڑتا ہے یہ اس کو پہچانتا ہے، اس کے گھر تک کے معاملات کو وہ دیکھتا ہے۔ اس لیے اس سے رشتہ نہ توڑو۔ اللہ کے بندو یہ رمضان کا مہینہ ہے، شیطان بھی باندھا ہوا ہے، نیکی کے رستے کھلے ہوئے، گناہ کے رستے بند ہیں۔ اس وقت بندوں میں نیند بڑی آتی ہے، بس کر دے جناب سونا جا، بس کر دے سونا جا، بسترا بھی انتظار کر رہا ہے، بسترا نہیں انتظار کر رہا۔ میں بسترے کی کہانی سناؤں آخری بار، میرے آقا